بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح دیکھیں، یعنی مکہ فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھنی ہے، بخشش طلب کرنی ہے۔ فتح جب مل جائے، مدد آ جائے، غلبہ آ جائے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائے، دین کی تکمیل ہو گئی، اب آپ کثرت سے استغفار ہم ثنا کرتے رہیں، اللہ بڑا تواب ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4970 ہے، بدری صحابہ کی موجودگی میں، شیوخ کی موجودگی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان شیوخ سے پوچھا کہ بتلاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ فرماتا ہے جب فتح آ جائے، لوگ دین میں داخل ہوں، استغفار کر، تسبیح پیار، حمد کر، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، اس میں کیا ہے؟ شیوخ میں سے بعض خاموش رہے اور بعض نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جب اللہ مدد دے تو پھر زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرو، حمد کرو، شکریہ ادا کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فتح کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ کہا عبداللہ بن عباس، یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے عبداللہ، بتاؤ یہ عباس کے بیٹے عبداللہ پتہ ہے کون ہے؟ حبر الامہ، مفسر قرآن، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، اللہم علمہ التعویل، اللہ تفسیر کا، تعبیر کا، تشریح کا علم عطا فرما۔ کہا عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ کہ تم بھی یہی کہتے ہو کہ اس کا یہ مفہوم ہے؟ کہا ہوا اجل رسول اللہ، رسول اللہ کی وفات ہے۔ یہ آیت کیا بتلا رہی ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آنے والی۔ ذالک علامت اجلک، جب کہا دین میں لوگ داخل ہو اور آپ تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، ذالک علامت اجلک، یہ آپ کی دنیا سے جانے کی، اجل کی وقت مقرر ختم ہونے کی علامت اللہ نے بیان فرما دی، آثار دی ہے سورہ نصر۔ اب یہ سورہ نصر آپ کو اشارہ دے گئی کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ کہا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ لفظ نہ بولے۔ اور سیدہ فرماتی ہے اسی سے آج اگلی حدیث میں، آپ اپنے رکوع اور سجدوں میں اکثر یہی پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس سورت کے نزول کے بعد کی بات۔